پھر صلاۃ الحاجت بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا من کانت لہو الی اللہ حاجہ، جس بندے کو اللہ سے کوئی حاجت ہو، یعنی کوئی اولاد نہ ہو، پریشانی ہو، بیماری ہو، اپنے من کی کوئی بات ہو جو اللہ سے ہی کرنی ہو، ظاہر بندے نے کیا کرنا ہے اس کے لیے، تو بھی وہ 2 رکعتیں پڑھے۔ یا کسی بندے سے اگر کوئی حاجت ہو، کوئی کام ہو، کوئی ہو نہ رہا ہو، تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ 2 رکعتیں پڑھے۔ تو فلیتوضا، اچھا وضو کرے، فلیحسن الوضوء، اچھے طریقے سے وضو کرے، ثم لیصلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھے، اور ثم لیثنی علی اللہ، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرے، ولیصلی علی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، یعنی نماز پڑھے، اس کے بعد اللہ کی صفت و ثنا کرے، اور پھر اس کے بعد حضور کی ذات اقدس کے اوپر درود شریف پڑھے، تو اور اس کے بعد پھر اللہ کی تعریف کے کچھ کلمات ہیں جو یہاں حدیث میں لکھے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک و عزائم مغفرتک، پوری ایک حدیث کے الفاظ ہیں، لیکن میں نے پھر بھی کہا کہ یہ عربی ٹیکسٹ ہے، مشکل ہے ہمارے لیے، تو اللہ کے حضور ایک حاجت اپنی پیش کر دیں، 2 رکعتیں پڑھیں، اللہ سے دعا کر لیں، اپنی پنجابی، پشتو، انگلش، جو بھی دعا آتی ہے، جو زبان آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اور جامع ترمذی کی یہ بھی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 479، یہ صلاۃ الحاجت ہے۔